آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ، آپ کو بہت زیادہ اس سے معلومات ملیں گی۔ آج کی ویڈیو دراصل ان 27 بگز پر ہے جو کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور کچھ بینیفیشل ہوتے ہیں، لہذا آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے بگز یا کون کون سے ایسے کیڑے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف کہ وہ کون کون سے ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے۔ ملین کی تعداد میں یہاں چھوٹے چھوٹے کیڑے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خطرناک نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ان 27 ڈینجرس بگز کے نام جو کہ انتہائی خطرناک ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے۔ اگرچہ کہ یہ بگز جو ہیں وائلڈ لائف پلیسز میں پائے جاتے ہیں اور کچھ گارڈن میں پائے جاتے ہیں اور کچھ عام جگہوں پہ ہوتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ڈینجرس ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے یا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ایسا بگز دیکھ لیں تو ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ ہے جناب ایریزونا بارک اسکارپین۔ یہ انتہائی زہریلا بچھو ہوتا ہے جو کہ نارتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساؤتھ ویسٹ امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے اور ساؤتھرن اوٹاہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کو کاٹ لے تو آپ کو انتہائی شدید درد ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو وامٹنگ بھی آئے گی اور آپ انتہائی نمبنس کا اظہار کریں گے۔ اگر یہ خطرناک ہو جائے تو آپ اس سے مر بھی سکتے ہیں۔ ٹرینٹولا سپائڈر کی کچھ قسمیں ہیں جس میں ٹرینٹولا سپائڈر ڈینجرس کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ ڈینجرس بگ میں شمار ہوتا ہے اور اس میں زہر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا ڈیڈلی یا خطرناک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ٹرینٹولا کاٹ لے آپ کو بہت زیادہ پین ہوگا، وامٹنگ آئے گی، آپ اپنے آپ کو بے چینی محسوس کریں گے، اور اس کا سائز تقریباً ایک پیزے جتنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فلیاز۔ اگرچہ کہ یہ ایکچولی ڈینجرس نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت سی ایسی بیماریاں جو ہیں یا ایسی ڈیزیزیں ہیں وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ٹرانسمٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ ماہر ہے۔ فلیاز جو ہے یہ بیماریوں کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، یعنی ایک آدمی کو لگ جائے تو دوسرے آدمی کو بھی لگ جاتی ہیں۔ انفیکشن ڈیزیز کو جو ہے وہ منتقل کرتا ہے، یہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی، اور یہ انفیکشن ڈیڈلی ہوتے ہیں۔ یہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے لگ جاتے ہیں اور دوسرے آدمی کو تیسرے سے، کسی طرح سے یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایشین ہارنیٹ۔ یہ انتہائی ڈیڈلیسٹ بگ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایشین ہارنیٹ یہ اگریسو بی نہیں ہوتی، اگر اس کو بہت زیادہ چھیڑا جائے تو یہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کو کاٹ لیتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے انسان کے نروس سسٹم پہ اثر ہوتا ہے اور جس سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ براؤن ریکلوز یہ دوسری قسم ہے سپائڈر کی جو کہ ہماری لسٹ میں شامل ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، لیکن یہ سپائڈر کسی قسم کا ٹاکسن ریلیز نہیں کرتا۔ اگر یہ آپ کو کاٹ لے، یہ سپائڈر بالکل ٹاکسن ریلیز نہیں کرتا، لیکن اگر یہ کاٹ لے تو اس سے ہمارے ٹشو کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ پین ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ کاٹا گیا ہے وہاں پر شدید درد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ان ٹشو کو ٹھیک ہونے میں، تقریباً 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ ٹیسٹ فلائز یہ بھی ایک بگ ہے۔ یہ بگ آپ کے سلیپنگ شیڈول کو، یہ بگ ٹیسٹ فلائی آپ کے سلیپنگ شیڈول کو متاثر کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سلیپنگ سکنس کی بیماری کا نام بھی سنا ہوگا، تو یہ جو ہے یہ وہ پھیلاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو اکثر لوگ ٹک ٹک فلائز بھی کہتے ہیں۔ یہ فردر جو ہے اینیمل بلڈ پہ آتی ہیں اور ایک کیمیکل اٹھاتی ہے جس کا نام ہے ٹرائپینوسوم، جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ اینوفیلز ماسکیٹو یہ بھی ایک انتہائی خطرناک قسم کا مچھر ہے، اگر یہ کاٹ لے تو اسے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگرچہ کہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اسے ملیریا کی ڈیزیز کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل بہت سی بیماریاں مچھر سے پھیل رہی ہیں، اور ایپیڈیمک جو پھیلتی ہیں وہ بھی مچھر سے ہی پھیلتی ہیں، لہذا ہمیں اسے بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے فائر آنٹس۔
اس کا ریڈ برونش کلر ہوتا ہے فائر آنٹس کا، لیکن جب یہ کاٹتی ہے تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے کسی نے آگ رکھ دی ہو۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، لیکن اس پین اس کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ریڈ فلیاز ایک ڈینجرس بگ ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کا لائف سپین بھی بہت تھوڑا ہے اور یہ بھی انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کو بہت سی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے، یہ آپ کی خوراک پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، انڈے بھی دیتا ہے، اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے۔ اس سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں جس کی وجہ سے انسان موت کے منہ چلا جاتا ہے۔ افریکنائزڈ ہنی بی، یہ بھی ایک بگ ہے، اس کو کلر بی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے انسانوں پہ حملہ کر کے ان کو مار دیتی ہیں اور یہ بہت زیادہ اس کے پاس اسٹرانگسٹ ٹاکسن ہوتا ہے جس سے انسانی لائف جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ برازیلین وانڈرنگ اسپائڈر، یہ بھی ایک انتہائی خطرناک، پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ بھی انتہائی خطرناک قسم کا بگ ہے۔ اس کے کاٹنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں، موسٹ پوائزنس اسپائڈر ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹاکسن ہوتا ہے۔ یہ ٹراپیکل ایریا میں پایا جاتا ہے اور ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہوتا ہے، یہ پہلے انسان پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ آپ پہ حملہ کر دے گا یا آپ کو کاٹ لے گا۔ ڈوریلیس آنٹ، یہ بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو کہ کالونیز کی شکل میں رہتے ہیں اور یہ اٹیک بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ بلٹ آنٹ ایسا ایک کیڑا ہے، جب یہ کاٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گولی ماری ہو۔ اس میں بہت زیادہ ٹاکسن پایا جاتا ہے، جب یہ کاٹتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی مار کے بندے کو ہلاک کر دیا ہو۔ اس کی بائٹ بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ اساسین بگز، یہ بھی ایک ایسا بگز ہے، ایسا کیڑا ہے جو کہ خطرناک ہوتا ہے اور بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کے غریب علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی اور جگہوں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ سیور انفیکشن کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرتا ہے۔ دیز آر ویری ڈینجرس پیراسائٹ، یہ بہت ڈینجرس پیراسائٹ ہے اور اس سے بہت زیادہ تکلیف دہ درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہاؤس سینٹیپیڈس، یہ بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، یہ ایک سے دوسرے گھر میں پایا جاتا ہے۔ یہ اکثر سٹور روم میں بھی موجود ہوتا ہے اور اکثر یہ گھروں میں بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ کلر ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ کاٹ لے تو اس میں وینوم ہوتا ہے اور یہ انتہائی پوائزنس ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ بیڈ بگز، ہیومن بوٹ فلائز، یہ بھی ایک فلائز ہے جو کہ ماسکیٹو کے ذریعے ایک سے دوسرے کو اپنے ہیومن بوٹ فلائی کین بی ایزیلی ٹرانسمیٹ تھرو دا ہیلپ آف ماسکیٹو، اور یہ فلائز جو ہے یہ اپنا جو لاروا ہے انسانی سکن پہ رکھ دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ لاروے پیدا ہوتے ہیں اور یہ لاروے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پس کیٹرپلرز، اگرچہ یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا کیوٹ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ٹاکسن ہوتا ہے اور زہریلا ہوتا ہے۔ یہ بگ اگر آپ کو کاٹ لے تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ بلیک اسپائٹنگ تھک ٹیل اسکارپین، یہ بھی ایک زہریلا بچھو ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ کالا ہوتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ زہر پایا جاتا ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ تھک ایریا میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ کاٹ لے تو انسان کی زندگی کا بچنا یا انسان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیراسائٹ وارمز، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ مٹی میں پائے جاتے ہیں اور وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، کچھ تو کچھ نہیں کہتے بلکہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائس ہے، لائس چوہوں کو کہتے ہیں جو کہ انسان کے اکثر جسم میں بھی پڑ جاتے ہیں اور یہ سر میں بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ انسان کا خون چوستی ہیں اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے یلو جیکٹس، یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو کہ انسان کے اندر بھی آ سکتا ہے، انسان کے بالوں میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ کیڑا بندے کا خون چوستا ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آرمی آنٹس، یہ آرمی آنٹس اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیاں بناتی ہیں، کٹھے بیٹھ کے رہتے ہیں، اس کے بعد یہ حملہ بھی کٹھے کرتے ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی پہ کوئی بھی چیز ان پہ حملہ کرے تو کٹھے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک کہ ان کو یہ کالونیز کی صورت میں رہتے ہیں، انسیکٹ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں۔ کاکروچز، یہ اکثر گھروں میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان کی آواز بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت ٹی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلیک ویڈو ایک خوبصورت سا کیڑا ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس میں اتنا زہر نہیں ہوتا لیکن یہ گھروں میں پایا جاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، بلیک رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اتنا زہر نہیں ہوتا کہ انسان کو مار دے، لیکن یہ کچھ فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔
یہ بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، یہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو سیور پین ہوتا ہے، انسان کے اندر الٹیاں آ جاتی ہیں، ہیڈ ایچ ہوتا ہے اور ہارٹ پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے ٹرمائٹس، یہ بھی ایک کیڑا ہے، چھوٹا سا لائس ہے جو کہ گھروں میں بھی پایا جاتا ہے، باہر بھی پایا جاتا ہے۔ ٹرمائٹس آر ریئلی ناٹ دیٹ ڈینجرس، یہ ڈیڈلی نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، اکثر پراپرٹی میں ملتے ہیں، گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، بلڈنگ اور ہوم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، جس میں بنیادی مقصد تھا آپ کو ان بگز کے ذریعے ان کا بگز کا بتانا کہ جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک بھی ہیں اور کچھ فائدہ مند بھی ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔